نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، سب جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے ذریعہ سے اس امت کو راہ ہدایت ملی۔ آج کی ہماری گفتگو جنات کی ایک جماعت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے کا واقعہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ عرب میں بہت جہالت پھیلی ہوئی تھی، وہ لوگ جو ہیں جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے۔ جب کسی قافلہ کا گزر یا پڑاؤ کسی خوفناک وادی میں ہوتا تو کہتے کہ اس حلقہ کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ اپنے متحد جنوں سے ہماری حفاظت کرے۔ ان باتوں سے وہ جن اور زیادہ مغرور ہو گئے اور سر چڑھنے لگے۔ دوسری طرف شرک سے عصیان و طغیان میں بھی اضافہ ہوا۔ جب انہوں نے خود اپنے اوپر جنوں کو مسلط کر لیا تو وہ ان کے اغوا میں کیا کمی کرتے۔ آخر قرآن نے آ کر ان خرابی کی جڑوں کو کاٹا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کی بعثت سے قبل جنوں کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو وہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے شہاب الثاقب سے ان کو مار پڑنے لگی۔ جنوں کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی نیا واقعہ جو ہے ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانی خبروں پر بہت سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ اس کی جستجو کے لیے جنوں کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک جماعت بطن نخلہ کی طرف گزری۔ وہاں اتفاق سے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جنوں کی اس ٹکڑی کا رخ قرآن کریم سننے کے لیے پھیر دیا۔ قرآن کریم کی آواز انہیں بہت عجیب اور مؤثر اور دلکش معلوم ہوئی اور قرآن کریم کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں پر چھا گئی۔ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ چپ رہو، خاموشی کے ساتھ یہ کلام پاک سنو۔ آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گر کر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی نئی چیز ہے جس نے جنوں کو آسمانی خبروں سے روکا ہے۔ بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ کر فارغ ہوئے، یہ لوگ
اپنے دلوں میں ایمان و ایقان لے کر واپس گئے، اپنی قوم کو نصیحت کی، ان کی مفصل باتیں جو ہے سورۃ جن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی جماعت کے آنے کا اور یہ قرآن کریم سننے کا پتہ نہیں چلا۔ ایک درخت نے اللہ کے حکم سے کچھ اجمالی اطلاع آپ کو دی، اور مفصل حال جو ہے اس کے بعد وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا۔ بہت بڑی تعداد جنات کی مسلمان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور دین سیکھنے کے لیے ان کے وفد حاضر خدمت ہوئے۔ خفاجی نے روایات کی بنا پر دعویٰ کیا ہے کہ 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں نے ملاقات کی۔ کتب سابقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے برابر کوئی کتاب احکام و شرائع کو حاوی نہیں تھی۔ اسی پر انبیاء بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کے بدلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور چلی آ رہی تھی، اس لیے اس موقع پر بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ خود تورات میں بھی یہ پیشین گوئی جو ہے موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ تو اس لفظ میں یہ ہے کہ اے موسیٰ تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، کہ ایک کتاب جو اتاری ہے موسیٰ کے بعد سچا کرنے والی سب اگلی کتابوں کو سجاتی ہے سچا دین اور ایک سیدھی راہ، یعنی قرآن کریم۔ اور کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے قوم ہماری مانو اللہ کے بلانے والے کو اور اس پر یقین لاؤ کہ بخشے تم کو کچھ تمہارے گناہ اور بچا دے تم کو ایک عذاب دردناک سے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دین حق جو ہے وہ پہنچا دیا، اور بہت سارے ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد سورۃ جن کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا۔ قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ جنات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جنوں کا وجود اور حقیقت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کی تفسیر میں نہایت مفصل بحث کی ہے، اور عربی میں ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے بہت ہی جامع قسم کا، اقام مرجان فی احکام الجان۔ جس کو شوق ہو وہ مطالعہ کر سکتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ کئی جنات کا ادھر سے گزر ہوا، قرآن کریم کی آواز سنی، فریفتہ ہو گئے، سچے دل سے ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم میں جا کر سب مواجرہ بیان کیا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے، اپنی فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیریں بیانی، طرز موضوعات اور علوم و مضامین کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے، معرفت ربانی اور رشد و فلاح کی طرف رہبری کرتا ہے اور طالب خیر کا ہاتھ پکڑ کر نیکی اور تقوی کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہم سنتے ہی بلا توقف اس پر ایمان لائے اور ہم کو کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ ایسا کلام اللہ کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کی تعلیم و ہدایت کے موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ان کے اس تمام بیان کی آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی فرمائی۔ اس کے بعد بہت ہی مرتبہ جن جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، ایمان لائے، قرآن سنا اور صدق دل سے قرآن کو، دین اسلام کو قبول کیا، اور ان لوگوں نے اس چیز کی بھی نفی کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کی بیوی ہے۔ یہ گمراہیاں آدمیوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور جنوں میں بھی تھیں۔ عیسائیوں کی طرح اللہ کی بیوی اور بیٹا مانتے تھے اور اس قسم کی لغو باتیں اللہ کی نسبت کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا بے وقوف جو تھا ابلیس، شاید خاص وہی اس جگہ لفظ صفیہ سے مراد ہے۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔